فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کے والد کا تعلق 1960 سے میرے والد صاحب کے ساتھ تھا. وہ بھی اس چیز کی تلاش میں تھے کہ میرے بچوں کے لیے حفظ قرآن کی کوئی ایسی علمی درسگاہ ہو جہاں پر میرے بچے قرآن کریم حفظ کریں. تو اس طرح دوستی میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی 1960 سے میرے والد صاحب کے ساتھ دوستی ہوئی. انہوں نے آہستہ آہستہ میرے والد صاحب کو اس طرح دیکھا کہ جس طرح ہم سارے بھائی حفظ قرآن کرنے کے بعد اسکولوں میں داخل ہوئے, کالجز میں داخل ہوئے, ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ میرے بچے بھی قرآن کریم حفظ کریں. انہوں نے سب سے پہلے اپنے سب سے بڑے بیٹے حافظ سید قاسم منیر کو یہاں پر داخل کرایا, جو کہ میرا کلاس فیلو تھا. حافظ سید قاسم منیر 1972 تک میرے ساتھ پڑھتے رہے. انہوں نے میرے ساتھ ہی قرآن حفظ کیا. انہوں نے قرآن حفظ کیا تو اس کے ساتھ ہی ان کے والد نے سید عاصم منیر کو جو ہے وہ یہاں پر داخل کر دیا. 1972 اور 73 کے درمیان وہ یہاں پر داخل ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم یہاں پر حفظ کرنا شروع کیا. تو اسی دوران ان کے والد جو تھے وہ پرنسپل تھے ایف جی ٹیکنیکل اسکول تارک آباد جو لال کرتی میں ہے جی. وہاں پر 1971 میں ہی ایک واقعہ ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمارے اس علاقے میں جو ڈھیری اسلام آباد ہے جہاں ان کی رہائش تھی وہاں جگہ کچھ خالی تھی, تو انہوں نے وہ جگہ خریدی اور جگہ خرید کر ایک چھوٹی سی میرے والد صاحب کے ساتھ مل کر اور ان کے عاصم منیر کے تایا رفیع شاہ صاحب کے ساتھ مل کر اور وہاں پہ اہل محلہ ان کے ساتھ مل کر وہ مسجد چھوٹی سی مکی مسجد کے نام سے تعمیر کی گئی. اس میں ایک واقعہ اور بتاؤں کہ 1971 کی جو جنگ ہوئی اس میں ایک میزائل جو ہے اس وقت وہاں پر بھی لگا, اس مسجد کے اوپر, مسجد کے مینار کے اوپر لگا اور مسجد کا ایک حصہ شہید بھی ہو گیا اس زمانے میں. لیکن وہاں پر اہل علاقہ کے لیے میرے والد صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک مدرسہ قائم کر دیا. وہ اسی مدرسے کے نام سے اس کی دوسری شاخ وہاں پر قائم کر دی گئی. وہاں پر بھی بچے پڑھنے شروع ہوئے. چونکہ وہ ان کے قریب تھا تو میرے والد صاحب روز جایا کرتے تھے پڑھانے کے لیے یہاں سے, اور بھی اساتذہ پڑھاتے تھے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ عاصم کو وہی مکی مسجد میں گھر کے ساتھ ہی کہ کچھ پارے انہوں نے پڑھ لیے تھے یہاں پر میرے والد صاحب سے, تو میرے والد صاحب نے ان کو کہا کہ وہاں پر آپ ان کو داخل کرا دیں. وہیں پہ داخل کرا دیا گیا. یہ مادر علمی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی. انہوں نے پورا قرآن پاک جو ہے وہ یہاں سے اور اپنا جو وہاں پر میرے والد صاحب کا مدرسہ تھا ڈھیری اسلام آباد میں وہاں سے مکمل قرآن کریم وہاں سے انہوں نے حفظ کیا. اس کے بعد وہاں پر ان کا چھوٹے بھائی سید ہاشم منیر اور ان کی بہنیں بھی وہیں پڑھتی رہی میرے والد صاحب سے. یعنی ان کے پورے خاندان نے, جو اتنا عظیم خاندان تھا, اتنا عظیم خاندان ہے, اتنا دینی خاندان ہے کہ ان سب بہن بھائیوں نے میرے والد صاحب سے قرآن کریم حفظ کیا. جب تک وہ یہاں رہے تو ان کے والد صاحب چونکہ سرکاری ملازم تھے, ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی آگے پیچھے, تو وہ قاسم بھی اور عاصم بھی وہ میرے والدہ کے پاس میرے والد صاحب کے ساتھ ہمارے گھر میں ہی ان کی رہائش جہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے تھے. ہفتے ہفتے یہیں رہتے تھے اور کبھی پھر میرے والد صاحب موٹر سائیکل پہ بٹھا کر ان کو ڈیری اسلام آباد چھوڑاتے تھے. کبھی ان کے والد صاحب, ان کے پاس بھی چونکہ موٹر سائیکل تھی اس زمانے میں, وہ یہاں لے آتے تھے. ان کے والد سید سرور منیر جو تھے وہ بڑے اللہ والے انسان تھے, بڑے دیندار انسان تھے. وہ اور سینیٹر طلحہ محمود, ان کے والد حاجی محمود صاحب مرحوم, اور میرے والد صاحب اس زمانے میں پنڈی میں آپ کو یاد ہوگا, یہ آپ کو یاد نہیں ہے لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ ایک غیر منظم قسم کا رمضان المبارک میں شبینہ ہوتا تھا. ہر مسجد والا اپنی شبینہ کراتا تھا. ان تینوں دوستوں نے مل کر سینیٹر طلحہ کے والد, میرے والد اور سید سرور منیر صاحب نے جو عاصم منیر کے والد ہیں, انہوں نے مل کر بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کو ایک منظم شکل دی جائے. پوری پنڈی میں ایک منظم شکل دی گئی, اور منظم شکل اس طرح دی گئی کہ ہر مسجد کے جو امام صاحب تھے, خطیب تھے, ان کو بلایا گیا, ان کو کہا گیا, ان سے ایک میٹنگ ہوئی کہ جو یہ طاق لاتے ہیں ان میں شبینۃ القرآن کی محافل جو ہے, ایک سپارہ بچہ یہاں پڑھے گا, وہی سپارہ وہ اگلی مسجد میں پڑھے گا, پھر مکی مسجد میں پڑھے گا. پھر ایک اور مسجد تھی جو ان کے والد صاحب کے گھر کے قریب تھی سینیٹر طلحہ محمود کے, وہ بھی مکی مسجد کے نام سے تھی سیٹلر ٹاؤن میں, وہاں پر جو ہے شبینہ ہوتا تھا. یہ بہت بڑا اعزاز تھا اور آج تک وہ جو ہے اعزاز. اس کے بعد یہ شبینہ کی محافل جو ہے وہ لیاقت باغ میں شفٹ ہوئی کچھ عرصے کے بعد. کچھ عرصے کے لیے بیگم عثمانی کا تھا مدرسہ, انہوں نے بھی وہاں پر اپنی کنٹریبیوشن کی. اس کے بعد وہ شبینہ جو ہے وہ یہاں سے فیصل مسجد میں شفٹ ہو گیا. اچھا. پھر یہ جو تینوں حضرات تھے, ان کے والد عاصم کے والد اور میرے والد اور سینیٹر طلحہ کے والد, انہوں نے راولپنڈی کی جو یتیم اور بیوہ بچیاں ہوتی تھی ان کے لیے جہیز کا انتظام کرنا, خفیہ طریقے سے ان کی شادیاں کرانا, یہ بڑا کام سر انجام دیا ان لوگوں نے. اور ہمارے لیے تو یقین کریں مسلمانوں پاکستان کے لیے تو اعزاز ہے یہ, لیکن ہمارے اس ادارے کے لیے یہ اعزاز ہے کہ آج الحمدللہ اس ادارے کے ایک ہونہار طالب علم حافظ سید عاصم منیر کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا پاکستان کا اعزاز, فیلڈ مارشل کا اعزاز عطا فرمایا. ہم اس پر بہت خوش ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کروڑ ہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ادارے نے بڑے بڑے نامور شخصیات پیدا کی. اس ادارے نے, اس ادارے میں آج بھی بیوروکریٹس, جج, جرنیل اور سیاستدان, بڑے بڑے لوگ آج بھی جو اس ادارے سے فارغ, اس ادارے میں پڑھتے رہے, آج بھی آزاد کشمیر کے جو موجودہ صدر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری, یہ بھی میرے والد صاحب حافظ خلیل احمد صاحب کے شاگرد ہیں. سینیٹر پرویز رشید ہیں, اور بھی بے شمار جو مسلح افواج میں لوگ تھے جو ریٹائر ہو گئے آج بھی موجود ہیں. اور دنیا میں بے شمار جگہوں پر میرے والد صاحب کے شاگرد جو ہے وہ
دینی بھی اور دنیاوی بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں, کینیڈا میں ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, سعودی عربیہ میں بھی ہیں, اور مڈل ایسٹ میں بھی ہیں. ہر جگہ میرے والد صاحب کے شاگرد جو ہیں اس ادارے کے پڑھے ہوئے جو ہے طلباء, وہ ساری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اچھا سر, کوئی ایسی یاد یا کوئی ایسی بات جو حافظ سید عاصم منیر صاحب کی جو آپ کو یاد ہو جب وہ بچپن میں تھے؟ بچے کچھ شرارتی ہوتے ہیں, کچھ بہت شریف ہوتے ہیں, وہ کس طرح کے شاگرد تھے؟ وہ بڑے بردبار میں نے دیکھا, شرارتی تو تھے وہ بھی, تو شرارتیں تو کرتے تھے ہمارے ساتھ, ہم کھیلتے بھی تھے ان کے ساتھ, ہم لیاقت باغ بھی جاتے تھے کھیلنے کے لیے. لیکن وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی توجہ صرف جو ہے زیادہ تر قرآن کی طرف مبذول رہتی تھی کہ میں اپنا سپارہ یاد کروں, اپنا سبق یاد کروں. یہ ان کی ہمیشہ توجہ یہی رہتی تھی کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں. کھیلتے ضرور تھے, ہمارے ساتھ جاتے تھے, قاسم بھی جاتا تھا, اور بھی ان کے کزنز جو پڑھتے تھے یہاں پر, وہ بھی تھا ہارون حامد تھے ایک ان کے کزن جو ان کے گھر کے ساتھ ہی رہتے تھے. وہ اس پاکستان سے یہاں پر مائگریٹ کر کے آئے, کیونکہ اس کے والد بھی کرنل تھے, وہ فوج میں تھے. جب پاکستان کا جو ہے بٹوارا ہوا, بنگلہ دیش بنا, تو وہ وہاں سے یہاں آئے, تو انہوں نے بھی یہیں سے قرآن حفظ کیا ان کے کزنز نے. اچھا, آخر میں یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کیونکہ جو آپ کا پہلا یہ ابتدائی اسکول مدرسہ ہوتا ہے اس سے ایک آپ کی انسیت ہوتی ہے, تو کیا کبھی عاصم منیر صاحب نے یہ بھی گزشتہ 5-7 سالوں میں اس مدرسے کا دورہ کیا, یا کبھی آپ لوگوں سے رابطہ کیا؟ یا جی الحمدللہ ان سے رابطے میں بھی, ہم بھی رابطے میں بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں الحمدللہ. وہ بڑے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. بس ان کا ایک پروٹوکول ہے, تو ایس او پیز ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ نہیں شہر میں آ سکتے. لیکن الحمدللہ ان کے ساتھ بہت پیار, ان کے خاندان کے ساتھ آج بھی اسی طریقے سے, ان کے خاندان کے ساتھ اسی طرح پیار اور محبت الحمدللہ آج بھی اسی طرح قائم اور دائم ہے.